نہ تخت و تاج و سیم و زر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، اور بشر کے بیس میں لاکھ کل بشر کی بات کرو۔ مطلب یہ کہ جو یاقوت ہوتا ہے اسے پتھر نہیں کہتے، اسے یاقوت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بشر کے بیس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بشر نہ کہو، یعنی بشر کے بیس میں لاکھ کل بشر کی بات کرو۔ لاکھ کل بشر مطلب ہے کہ وہ بشر جیسے نہیں ہیں۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، اور بشر کے بیس میں لاکھ کل بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکیں نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل کسی ماں نے جنا نہ کی۔ آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تلک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ کشفت دجا بجمالہ، اندھیرے چھٹ گئے آپ کے جمال سے، آپ کی خوبصورتی سے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ساری عادتیں اور خصلتیں کیا ہی حسین تھیں۔ صلو علیہ وآلہ، درود پڑھیے آپ پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیدائش سے پاک ہے، مگر مخلوق کی ولادت، پیدائش، ان کے میلاد کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورہ مریم میں ہے کہ سلامتی ہو اس دن جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور سلامتی ہو اس دن پر جب یحییٰ علیہ السلام کی موت واقعہ ہوگی، اور سلامتی ہو اس دن جب یحییٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ مریم میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میری موت واقعہ ہوگی، اور سلامتی ہو اس دن جب مجھے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ محبوب آپ اس میں قیام پذیر ہیں، تو اس شہر میں رہتا ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے آپ کے والد کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کی، وما ولد، اور اس کی جس کی ولادت ہوئی، یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی اور ولادت کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ان کی جب تخلیق کی گئی تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کریں جب اللہ پاک نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں، تو آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکر بجا لاؤ گے تو میں اس نعمت میں اضافہ فرماؤں گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر کیسے بجا لایا جائے، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو تو اس نعمت کو یاد کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو شروع میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو۔ اب اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا حصہ ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کس نعمت کو یاد کریں؟ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے محبت ڈال دی. وہ جو پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو. دوسرا قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت ملی ہے اس کا خوب چرچا کیا کرو. پہلے تھا نعمت کو یاد کرنا، تو یاد جب انسان کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے. اور چرچا کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے اور ہر طرف دھوم مچی ہو کہ کملی والا آ گیا ہے، یعنی کہ اس نعمت کو چرچا کرنا یہ تحدیث نعمت ہے. تیسرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 58 فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو اللہ کا فضل ہوا اور جو اللہ کی رحمت ہوئی اس پر خوب خوشیاں منایا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ امت مسلمہ پر فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اور فرمایا اس پر خوب خوشیاں منایا کرو. تو خوشی بھی منانی چاہیے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب نعمت ملے اس دن کو عید کے دن کے طور پر منانا چاہیے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا باری تعالیٰ آسمان سے مائدہ اتار، دسترخوان اتار، جس دن تیری نعمت کا نزول ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دسترخوان کہاں اور کہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس دن کو عید کے دن کے طور پر منانا چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بابت سوال کیا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا. اب دیکھیں کہ پیر کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ ثواب ملتا ہے، یا کوئی اور وجہ نہیں بتائی. فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا. تو دو نعمتیں ملی اور ان دو نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا. تو اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا، اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کیا اور قرآن مجید کے نزول کے دن کو سیلیبریٹ کیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کوئی بات سنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو. تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اور پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، جب اللہ پاک نے خلق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین خلق یعنی کہ انسانوں میں پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ پاک نے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا یعنی عجم اور عرب. اور فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اور مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں پیدا کیا. اور پھر فرمایا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں پیدا کیا. پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کے گھرانے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو ان گھرانوں کے اندر سب سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا یعنی بنو ہاشم میں. اور پھر فرمایا وخیرہم نسبا، اور مجھے بہترین نسب میں پیدا کیا.